السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 49۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جو ان میں حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ رب العزت اسے جان لے گا۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لو۔ فإن خیر الزاد التقوی، بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حج کے مہینے چند معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ انسان جو اسلامی مہینے شوال کا مہینہ یعنی رمضان سے اگلا مہینہ، شوال کا، ذی القعدہ کا اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، فرمایا اس کے اندر آپ حج کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے حج کی نیت سے احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا معلوم مہینے ہیں، گنتی کے 2 ماہ اور 10 دن بنتے ہیں، اس کے اندر آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ فرمایا جو اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، یعنی وہ نیت کر لے کہ میں نے حج کرنا ہے، جب وہ نیت کر لے گا تو اس کے اوپر وہ کام کرنا واجب ہو جائے گا۔ فرمایا نیت کر لینے کے بعد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران نہ کوئی ایسا عمل کرنا ہے جو شہوت والا ہو، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی نافرمانی کا کام کرنا ہے، یعنی اس میں ہر قسم کی نافرمانی، کوئی چھوٹا گناہ کوئی بڑا گناہ جان بوجھ کے نہیں کرنا۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے، یعنی انسان اگر کوئی وہاں پر رش اتنا زیادہ ہے، کوئی انسان کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے، فرمایا جھگڑا نہیں کرنا حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر، یہ 3 چیزوں سے روکنے کے بعد فرمایا تم جو بھی نیکی کرو گے، یاد رکھو اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ سوال سے بچنا ہے۔ یمن والے لوگ ایسے کیا کرتے کہ حج کے موقع پر وہ زاد راہ یعنی کھانے پینے کا سامان، مال وغیرہ اپنے ساتھ لے کر حج پر نہیں آتے، بلکہ کہتے ہیں ہم نے اللہ پر توکل کیا، ہم اسی طرح حج کرنے جائیں گے، اور مکہ آ کر لوگوں سے سوال کرتے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں کھانے کے لیے دیا جائے، ہمیں لباس دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زاد راہ اختیار کرو۔ صرف اللہ پر توکل کرنا یہ نہیں کہ انسان کوئی کام نہ کرے، کوئی پیسے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ نہ لے کے جائے، فرمایا یہ چیزیں لو، چیزیں لے کر جاؤ، اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرو۔ فرمایا بہترین زاد راہ یہ ہے کہ انسان سوال سے بچ جائے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جانا، فرمایا بہت بہترین زاد راہ ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان، بہترین زاد راہ وہ ہے جو انسان کا دل اللہ رب العزت کے گناہوں سے بچ جائے، یعنی انسان تقوی اختیار کر لے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہیں، لوگوں سے سوال سے بچنا اور اللہ رب العزت کے لیے انسان دل میں تقوی اختیار کر لے، دونوں معنی اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ اور آگے فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، وعلیکم السلام، فرمایا عقل دی ہے، عقل کا استعمال صحیح طریقے سے کرو اور پھر اللہ رب العزت سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند مشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، واذکروہ کما ہداکم، اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، پیج نمبر 50، پہلی لائن۔ بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ہم
کل سے حج کے متعلق پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے موقع پر منڈیاں لگاتے، اس میں تجارت بھی کرتے۔ اسلام لانے کے بعد لوگوں نے سوچا کیا حج کے دوران یہ مالی عبادت کرنا، یہ تجارت کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا حج کے دوران تمہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تم اللہ کا فضل یعنی مال و دولت کے لیے تجارت بھی کرو، صحیح طریقے سے کرو۔ فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جو انسان نے جانا ہے جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، فرمایا وہاں سے لوٹو تو مشعر حرام جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے، کہا وہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ مزدلفہ میں 9 تاریخ کی رات، 9 اور 10 کی رات جو درمیانی رات ہے وہ مزدلفہ میں گزارنی ہے، فرمایا وہاں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو اس طرح یاد کرنا ہے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ مشرکین مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی حج کرتے، لبیک اللہم لبیک، یہ مکمل جو تلبیہ ہے پڑھتے، لیکن آخر میں کہتے الا شریک، انہوں نے جو شریک بنا رکھے تھے ان کے نام لیتے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن فلاں فلاں جو تیرے شریک ہیں جن کو تو نے پیدا کیا ہے وہ تجھے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی خالصتاً اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، جو زمانہ جاہلیت والے کام تھے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بلا شبہ جب تک اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی یقیناً تم گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی حج کر لینے کے بعد بھی اگر وہ یہی بات کہتے کہ فلاں فلاں اللہ کا شریک ہے، فرمایا تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دے کر تمہیں سیدھے راستے پر لے آیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بے حد بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر پھر قریش مکہ کا ذکر ہے۔ اگر ہم بیت اللہ سے دیکھیں سب سے پہلے مینا آتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفات کا میدان ہے، لیکن جو حدود حرم ہے مینا اور مزدلفہ اس کے اندر ہے، عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے۔ قریش مکہ کہتے ہیں ہم حرم والے ہیں، ہم مکہ والے ہیں، ہم عرفات کے میدان میں نہیں جائیں گے، یہ تو مکے کی حدود سے، حرم کی حدود سے باہر ہے۔ اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جہاں سارے لوگ جاتے ہیں عرفات میں آپ نے بھی وہاں جانا ہے، عرفات میں قیام کرنا ہے۔ اور عرفات کی فضیلت اس قدر زیادہ بیان فرمائی، فرمایا جو اس دن جس نے عرفات کے میدان میں چلا گیا سمجھو اس کا حج اللہ رب العزت نے قبول کر لیا۔ فرمایا جو عرفات کے میدان میں نہ جا سکا اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا جہاں سے لوگ جاتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں، آپ نے بھی عرفات میں جانا ہے، وہاں سے واپس آنا ہے، اور اللہ رب العزت سے کثرت سے وہاں جا کے اپنے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو پھر لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کے احکام پورے کر لو اللہ کو یاد کیا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرنے کے بعد محفلیں لگاتے، آپس میں مجلسیں کرتے اور اپنے باپ دادا کا نام لیتے کہ میرے باپ نے وہ فلاں فلاں کام کیا ہے، شعر و شاعری میں ان کی تعریفی کلمات کہتے۔ فرمایا جیسے تم زمانہ جاہلیت میں اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ یعنی 10 تاریخ کے بعد 11، 12، 13 کو، یا 11 اور 12 تاریخ کو مینا میں رہنا ہے،
فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر آگے لوگوں کی دو اقسام کو بیان کر دیا۔ لوگوں میں سے ایک قسم وہ ہے جو صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، مال و دولت کی فراوانی ہو، ہمارے لیے آسائشیں ہوں، ہر قسم کی نعمتیں دنیا میں مل جائیں۔ فرمایا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سب کچھ اس کو، جتنی اس کی نعمتیں تھیں، جتنی اس نے نیکیاں کی تھی، جو نیک اعمال کیے تھے، صدقہ خیرات کیے تھے، اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو کفار ہیں، آج کل کا مشرک بھی اس میں شامل ہے، جو اللہ کی ذات پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا، جتنا مرضی صدقہ خیرات کرتا چلا جائے، جتنی مرضی بڑی کوئی تنظیم کا مالک ہو، لیکن اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ اس کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت فراوانی دیں گے، دنیا میں عزت ملے گی، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا دوسری قسم وہ ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بلائی ہو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے یہ دعا کیا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اللہ سے دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں۔ اور علماء لکھتے ہیں جو دنیا میں اللہ رب العزت نے یہاں بلائی کا ذکر کیا، اس سے مراد صرف مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، بلکہ دین کی خدمت کرنا، دین کے لیے مواقع پیدا کرنا، کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا، انسان دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت اس دعا کے ذریعے آپ کو عطا کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، میں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہوں یا شر کا باعث بنتا ہوں؟ معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لوگ جو خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری قسم خود فائدہ نہیں حاصل کرتے، لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تیسری قسم جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، شر کا باعث بنتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم کدھر کھڑے ہیں، کیا لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا میں نیکی کا باعث بننے والا ہوں؟ کیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں یا میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہوں؟ یا میں درمیان میں ہوں، نہ مجھ سے کسی کو فائدہ ملتا ہے نہ نقصان ملتا ہے؟ کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں اس صف میں شامل کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے اور ہمارے چلے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہم نے سنی تھی، فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ زمین میں ہو، دنیا میں سے چلے جانے کے بعد جیسے لوگ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اللہ ان کی گواہی کو قبول کرتا ہے۔ آج میں کسی کے لیے نقصان کا باعث بنوں، کسی کو تکلیف پہنچاؤں، تو لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد نہیں کریں گے، اور یہی میں کسی کے لیے کوئی اچھی خیر کی بات کر جاؤں، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے مل لوں، تو امید ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد کوئی میرے بارے میں اچھی گواہی دے گا اور اللہ اس کی گواہی کو قبول کر کے ہمیں معاف کر سکتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی انسان نے جو دعا کی، جو کچھ کمایا، وہ اس کا اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کریں گے، لیکن فرمایا واللہ سریع الحساب، یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، بہت مہلت ہے ہمارے پاس، بہت لمبی زندگی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت بہت جلد حساب کتاب لینے والے ہیں۔ ہمارے سامنے کل پرسوں کا واقعہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ایک نوجوان، کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ہمارے ہی میں سے نوجوان ایسے ہیں جو پتنگ بازی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ کیا پتا ہے کہ انسان سڑک پر چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے اچانک موت آئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پھر جو 2 دنوں میں جلدی چلا جائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو تاخیر کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں پر فرمایا جو حج کے بعد یعنی 11، 12 اور 13 کا دن ہے، جو حاجی لوگ مینا میں گزارتے ہیں، فرمایا اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے،
اور انسان کو اللہ نے یہ رخصت دی ہے کہ جو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنی ہیں، فرمایا 11-12 2 دنوں میں مار لو، 2 دن مار کے چلے جاؤ کوئی حرج نہیں، 3 دن مار کر چلے جاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن فرمایا اس شخص کے لیے کوئی حرج نہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ انسان حج کر لے، یہ فخر کرنے لگ جائے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کوئی بہت بڑا نیکی کا کام نہیں کر لیا، بس اللہ سے تم نے یہ دعا کرنی ہے اللہ اس کو قبول کر لے، عاجزی کے ساتھ انسان کرے۔ فرمایا اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ ربط بیان کیا کہ انسان حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں 25 لاکھ 30 لاکھ کا اجماع ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ فرمایا جیسے آج اللہ رب العزت نے تمہیں ایک میدان میں جمع کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ وہ انسان منظر دیکھتا ہے، منظر دیکھ کر اللہ قیامت کا منظر یاد کروا رہے ہیں۔ آج یہاں اللہ نے سب کو ایک لباس میں اکٹھا کیا، سارے کام ایک کام جو ایک انسان کرتا ہے سارے وہی کر رہے، کینکریاں مارنا، خطبہ ہو رہا ہے سارے خطبہ سن رہے، نماز کا وقت ہے سارے نماز پڑھ رہے۔ فرمایا قیامت کے دن بھی سب کچھ ایسے ہی ہونے والا ہے، ایسے ہی ایک میدان میں اللہ رب العزت ہم سب کو جمع کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ واپس جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ رب العزت فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اخذت العزت بالإثم، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑی رکھتی ہے، فحسبہ جہنم، تو اسے جہنم ہی کافی ہے، ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ پیچھے 2 آیات پہلے اللہ رب العزت نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ ہے جو دنیا کو مانگتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت کو طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 آیات میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی 5 علامات ان 3 آیات کے اندر بیان کرتی۔ پہلی آیت علامت بیان فرمائی کہ دنیا کی بات، جو ان کی دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں بہت اچھی لگتی ہے آپ کو بات، یعنی ان سے دنیا کے بارے میں سوال کر لو، دنیا کی کون سی معلومات آپ ان سے پوچھو گے وہ آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہوگا، صرف دنیا کو جانتے ہیں اور دنیا کے بارے میں ایسے ماہر ہوں گے کہ کسی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیں گے۔ منافق کی پہلی علامت کو بیان کیا۔ دوسری علامت بیان کی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے ایمان کے بارے میں قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہم نیک ہیں، اللہ کی قسم ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو دین کو پسند کرنے والے ہیں۔ دوسری علامت کہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں گے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ سخت جھگڑالو ہوں گے۔ کسی کے ساتھ ہلکا سا معاملہ ہو جائے جھگڑا کر لیں گے، اور جھگڑا بھی ایسا کریں گے کہ اگلے کے اوپر چڑھائی کریں گے، بس زبانی سے کام لیں گے۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا منافق کی ایک علامت ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے بس زبانی سے کام لیتا ہے۔ اور میں لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جن سے لوگ ملنا چھوڑ دیں کہ یہ بہت جھگڑالو ہے، یہ بد زبان ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بحث ہو گئی اس نے گالی کے علاوہ بات نہیں کرنی، لوگ اسے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی بہت بدترین ہیں۔ تیسری علامت منافق کی بیان فرمائی کہ سخت جھگڑالو ہے۔ چوتھی علامت بیان فرمائی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں واپس جاتا ہے، یعنی مومنوں کے پاس سے واپس جائے۔ یہ تولا کا ایک مطلب ہوتا ہے حاکم بن جانا، خلافت سنبھال لینا۔ اگر زمین میں اس کو کوئی حکومت مل جائے یا مسلمانوں کے پاس سے واپس جاتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نسل کو تباہ کر دے، مال و دولت کو لوگوں مسلمانوں کے تباہ کر دے۔ اور میں چوتھی علامت منافق کی ہے۔ پانچویں علامت اللہ نے تیسری آیت میں بیان فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس کو اللہ سے ڈرایا جائے
اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ غرور، تکبر کہ مجھے تو اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، میرے سامنے تو دین کی بات کرتا ہے، اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے۔ فرمایا حسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ 5 علامات کی ہم دیکھیں ہمارے اندر کون کون سی اس میں سے علامت موجود ہے۔ پہلی علامت، دنیا کے بارے میں ہر قسم کا علم رکھنا اور آخرت کے بارے میں کچھ نہ جاننا۔ دوسری علامت، اپنے ایمان کی گواہیاں دینا قسمیں کھا کھا کر۔ تیسری علامت، سخت جھگڑا کرنا، ہر وقت جھگڑا کرنا، اللہ رب العزت ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی علامت کہ زمین میں کوئی عہدہ مل جائے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنے کا موقع مل جائے تو زمین میں فساد برپا کرنا۔ اور آخری علامت، انسان کوئی گناہ کرے، اس کو کوئی ڈرائے تو اپنی عزت، غرور، تکبر آڑے نہ آنے دیں، بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے پھر مومنوں کا ذکر کیا کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ منافقین کی علامات کو چھوڑ کر اپنا نفس، اپنا جان، اپنی مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی لے لیے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے دیں وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی انسان خطا کار ہے، انسان کی نیت ہو کہ میں نے اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا ہے، جہاد کا حکم ملے گا، جان بھی قربان کرنی ہے، بے شک مجھے جان علم کے راستے میں کیوں نہ صرف کرنی پڑے۔ فرمایا یہ کام تم کر لو۔ انسان سے غلطی کوتاہی ہوئے گی لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا اللہ رب العزت ہمیں بھی مخاطب ہو رہے ہیں، اے ایمان والو، اسلام قبول کر لیا ہے، نماز تم پڑھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، روزے رکھ رہے ہو، تو دیگر معاملات میں بھی اسلام کو فالو کرو۔ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم باقی معاملات میں دین کو فالو کرتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہو ہم دین کو بھول جاتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے معاملات ہمارے اللہ رب العزت پردہ پوشی فرمائے، کاروبار کے حالات جو ہمارے ہیں وہ کسی کے سامنے بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ علیحدہ بات یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ انسان کوئی حج پر جائے، کوئی عمرہ کرنے جائے، وہ واپس آ کر اپنے نام کے ساتھ دکاندار کے پاس جا کے حاجی تو لکھواتا ہے لیکن معاملات کلیئر نہیں کرتا، جو قرض لیا ہے، جو ادھار کیا ہے وہ کلیئر نہیں کرتا۔ ہم نیکیاں تو زیادہ سے زیادہ کرتے رہتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، بلکہ دیکھا جائے تو دنیا میں رہ کر نیکی کرنا بہت آسان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان 2 نفل پڑھے سارے زندگی کے گناہ معاف، گھر سے باوضو ہو کر مسجد نماز پڑھنے جائے 1 حج کا ثواب ملتا ہے، فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھی، اشراق تک بیٹھ کے ذکر کیا، مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی کو روزہ افطار کروایا، کھجور پانی سے روزہ افطار کروایا، اس کو مکمل روزے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کر دی، جب تک وہ نیکی کرتا چلا جائے گا اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ معلوم ہوا دنیا میں رہ کر نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اصل مشکل کام نیکی کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک کسان کھیتی میں کام کرتا ہے، بیج بوتا ہے، جب تک اس کی باؤنڈری لائن کی حفاظت نہیں کرتا اس کی کھیتی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوئی جانور، کوئی کیڑا باہر سے آ کر اس پہ دوائی نہ ڈالے تو اس کی کھیتی تباہ ہو سکتی ہے۔ ہم بھی نیکیوں کے ارد گرد اگر اپنی کوئی باؤنڈری لائن کوئی ایسے نہیں لگائیں گے تو قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پاس ایک شخص آئے گا جو روزے بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حساب کتاب ہونے لگے گا، ذہن میں خیال آئے گا آج تو میں جنتی ہوں، میں نے اتنی نیکیاں دنیا میں کی تھی۔ فرمایا حساب کتاب سے پہلے ایک شخص آئے گا، اللہ
یہ وہ تیرا بندہ ہے جس نے دنیا میں مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا، میرا مال جان بوجھ کر اپنے قبضے میں کیا، میں کمزور تھا، میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس نے قتل کر دیا۔ فرمایا اس کی نیکیاں لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دی جائیں گی، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، بدلہ لینے والے باقی ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ فرمایا ثم طرح فی النار، دنیا میں نمازیں پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، روزہ رکھنے والا، قیامت کے دن صرف اس وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے چلے جائیں، لوگوں کے حقوق بھی کھاتے چلے جائیں، نماز بھی پڑھتے چلے جائیں، دوسروں کے اوپر ظلم کرتے چلے جائیں، لوگوں کا حق نہ کھائیں، احسان فراموشی کرتے چلے جائیں۔ البتہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو دیکھیں، کہاں میں اسلام کو فالو کرتا ہوں، کہاں میں اسلام کو چھوڑتا ہوں۔ کوئی اکیلے بیٹھ کر کسی دن کوئی ایک کاپی کے اوپر لائن لگائیں کہ یہ چیزیں میں اسلام کی فالو کر رہا ہوں، یہ چیزیں میں اسلام کے خلاف چل رہا ہوں، تو میرا خیال ہے فالو والی چیزیں ہماری کم ہوں گی، مخالفت والی چیزیں زیادہ ہوں گی۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ لیا، ذکر و اذکار کر لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی۔ مخالفت میں دیکھیں، جھوٹ بولنا روزانہ کی بنیاد پر، کتنی سنتوں کی مخالفت روزانہ کی بنیاد پر، احسان جتلانا، کسی کو گالی دینا، جھگڑا کرنا، کسی کا حق کھانا۔ کاروبار میں چلے جائیں، سود کا کاروبار ہمارے معاشرے میں 80% رائج ہو چکا ہے۔ کاروبار میں چلے جائیں، جھوٹ کے علاوہ کام نہیں ہوتا، دوسروں کا مال کھانا، کسی کے ساتھ غلط بیانی کرنا، حتیٰ کہ ہر معاملے کے اندر ہمارے گھر کے اندر دیکھ لیں کتنے ایسے گناہ ہوں گے جن کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اس کے بعد اگر پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، وہ سوائے اس چیز کے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ رب العزت آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹائے جائیں گے، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کچھ چیزوں میں ایسی آزمائش کی ہے کہ انسان نے جن کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان پر غیب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، پچھلی تمام کتابوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم فرشتوں کو، کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو مشرکین مکہ نے ایسے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، جیسے بنی اسرائیل کے اعتراضات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں اللہ کو ہم نے ظاہری طور پر دیکھنا ہے، کبھی کچھ کھانے کا مطالبہ، کبھی کسی بستی میں جانے کا مطالبہ، آگے جا کے آئے گا کہ انہوں نے کہا لڑائی کا موقع ہے، ہم اپنے نبی کے ساتھ لڑیں گے بھی نہیں، کہنے لگے اللہ جائے، اللہ کا رسول جائے، جا کر ان سے جنگ کرے، ہم نے آپ سے جنگ نہیں کرنی۔ کہا اتنے معجزات، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے اتنے معجزات دیے ہیں، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، پانی کی ضرورت تھی 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، کھانے کی ضرورت تھی من سلوا اللہ نے آسمان سے اتار دیا، ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا، اللہ نے فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، سمندر کا پھٹ جانا، سب کچھ اللہ نے ان کے سامنے معجزات پیش کر دیے۔ کفار مکہ پھر آپ سے اعتراضات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا ہے، فرشتہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا ان کو کہو، اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، ان کو کہو بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، ان کے اوپر اللہ نے کتنے انعامات کیے، انعامات کے باوجود سوائے انکار کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کہتے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود آ جائے، کہ اللہ کے فرشتے آ جائیں۔ فرمایا اللہ تو اس وقت آئے گا، اللہ کے فرشتے اس وقت آئیں گے جب کام تمام کر دیا جائے گا، وقضی الامر، اس وقت فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں فرمایا کہ جب اللہ رب العزت خود آ جائیں گے، اللہ کے فرشتے آ جائیں گے، اللہ کا حکم آ جائے گا،
اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو، کیونکہ وہ قیامت برپا ہو چکی ہوگی۔ اس وقت جو ایمان پہلے سے لا چکے ہیں صرف ایمان ان کو فائدہ دے گا۔ اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا یا اللہ کے فرشتوں کو دیکھنا، اس کے بعد ایمان لانا ہمیں کام نہیں آنے والا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے عقیدے کے بارے میں بات کی جو مختلف آیات میں آتا ہے، جیسے سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت خود آسمان پر آئیں گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو جب آخری پہر ہوتا ہے، جب تہجد کا وقت جس کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں، آ کے آواز لگاتے ہیں، کون ہے میرا بندہ مجھ سے سوال کرنے والا؟ کون ہے جو رزق کا سوال کرتا ہے، اولاد کا سوال کرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے؟ میں معاف کرنے والا ہوں۔ یہاں پر ہمیں ہمارے عقیدے میں ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، جو صحابہ اکرام کا تھا، کہ ہم نے اللہ کے بارے میں تعویل نہیں کرنی کہ اللہ نے کہا میں آسمان پر آتا ہوں، زمین آسمان دنیا پر آتا ہوں، ہم اس کی تعویل کریں کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ فرما دیا آسمان دنیا پر آتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کی کیفیت کا اندازہ لگانا کہ اللہ رب العزت اس انداز سے آتے ہوں گے، اس وقت آتے ہوں گے، اس کی کیفیت بیان کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایمان لانا کہ اللہ کی ذات نے کہا میں آتا ہوں، اللہ آتے ہیں، تعویل نہیں کرنی۔ اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اس کو تشبیہ دینا کہ جیسے انسان آسمان کسی جگہ پر جاتا ہے، جا کے کرسی پہ بیٹھتا ہے، جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کی تشبیہ کسی انسان سے دینا، یہ اللہ کے بارے میں ہمارے لیے شایان نشان نہیں ہے۔ اور آخری چیز کہ اس کا معنی ہی نہ سمجھنا کہ اللہ نے کہا میں آسمان دنیا پر آتا ہوں، کہہ دینا کہ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ نے کہا میں آسمان دنیا پر آتا ہوں، آتے ہیں، کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس کس انداز سے آتے ہیں، کس کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی، نہیں، تشبیہ نہیں دینی۔ اور اللہ نے کہا میں آتا ہوں، ہم نے انہی معنی پر عمل کرنا ہے، اس کا معنی کوئی اور تلاش کرنا یا معنی سمجھنا ہی نہ، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 25 مکمل ہوا۔ کرنے کے کام نمبر 1 اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 استغفار کرنا، نمبر 3 دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائی کا سوال کرنا، دنیا کے ساتھ یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرنا، نمبر 4 اسلام میں مکمل داخل ہو جانا، رکنے کا ایک کام ہے زیادتی کرنا۔ جی کرنے کے کام 4 ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 استغفار کرنا، نمبر 3 دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرنا، نمبر 4 اسلام میں مکمل داخل ہو جانا۔ رکنے کا ایک کام ہے زیادتی کرنا۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہوں، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں جو ہم نے منظر بیان کیا کہ کہا وہ کفار مکہ کو کہیں ان کو نشانیاں چاہیے، پہلے بنی اسرائیل سے جا کر پوچھیں، یہود و نصارہ سے پوچھیں، وہ لوگ موجود ہیں، کیسی کیسی اللہ نے نشانیاں دے دی، نشانیوں کے بعد صرف انہوں نے انکار کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت دوسری آیات میں فرماتے ہیں کہ ہم نشانیوں کو مزید اس لیے نہیں بھیج رہے کہ نشانیوں کے انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ عذاب کو اسی لیے بس روکے ہوئے ہیں
کہ کہیں یہ میرے اس سے نشانیاں طلب کریں گے، میں ان کو نشانیاں دوں گا، یہ پھر نشانیوں کا انکار کریں گے، پھر اللہ رب العزت عذاب بھیجتے ہیں۔ فرمایا عذاب نہ آنے کی صرف ابھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تمہیں مزید نشانیاں بھی نہیں دکھا رہا۔ فرمایا قرآن کریم جیسی واضح نشانی آ گئی، آپ کے پاس وہ نبی موجود ہیں جنہوں نے زندگی میں آپ کے کہنے کے مطابق جھوٹ نہیں بولا، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ایسا فصیح کلام کر دیں تو کیا یہ نشانی تھوڑی ہے؟ کہا اگر تم مانتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے، اس جیسا کلام لے کر آؤ، سارے دلائل تمہارے پاس ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اور ان کے سامنے وہ سورت بنی اسرائیل میں جا کر 15ویں پارے میں جب وہ اس کا معراج کا ذکر آئے گا کہ لوگوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر مکہ میں کہا کہ میں رات کا سفر کیا ہے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہو کے آیا ہوں، آسمان کی سیر کی ہے، ابو جہل نے آپ سے سوالات کیے، ان لوگوں نے سوالات کیے جو مسجد اقصیٰ کو دیکھ چکے تھے، سارے سوالات کے صحیح جواب دیے، پوچھا فلاں کھڑکی کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے سارا منظر میرے سامنے رکھ دیا، میں نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، یعنی ایمان نہیں لائے لیکن حیران ہوں گے اس شخص کو کیسے پتا، ایسی دلائل ملنے کے باوجود اگر انکار کریں پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا ان کے اوپر۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں کافروں کو اللہ زیب و زینت سے، مال و دولت سے نوازے گا، مسلمانوں کے پاس جب کم ہوگا وہ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی کیوں نہیں ہے، طرح طرح سے مذاق اڑائیں گے۔ فرمایا یہ لوگ سمجھ لیں اللہ نے دنیا کی زندگی ان کی مزین کر دی ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اللہ سے ڈرے ہیں، یہ دنیا والے کافروں سے اوپر درجے پر ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت آخرت میں وہ مقام عطا کرے گا جو کافروں کو نہیں ملنے والا۔ فرمایا اللہ جتنا چاہے جس کو چاہے رزق دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ رب العزت نے نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وما اختلف فیہ، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا الذین، مگر اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، مگر واضح دلائل آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس میں بغض کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، فہد اللہ الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی، واللہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کائنات کی ابتدا کا منظر بیان کیا کہ کائنات کی ابتدا اللہ نے توحید کے اوپر کی تھی، شرک نہیں تھا، بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور وہ 1000 سال توحید پرست تھے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، کوئی شرک کی آمیزش نہیں تھی۔ پھر شیطان نے ورگلانا شروع کر دیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بار بار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں کو جنت کی ترغیب دلائیں، جہنم سے ڈرائیں، اور جس چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کو اختلافات سے نکالیں۔ اسی طرح پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی 1 صدی تک کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
4 ائمہ میں سے سب سے پہلے آنے والے ہیں، 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور ان کے آ جانے کے بعد بھی 20 25 30 سال تک کسی کے اندر اختلاف نہیں تھا، کوئی فرقہ، کوئی مسلک کی بات نہیں تھی، سارے ایک ہی بات کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے اللہ رب العزت نے لوگوں کی آزمائش کے لیے یہاں پر فرمایا کہ اختلاف لوگوں کے درمیان ہو گیا ضد کی بنا پر، پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، ایک امام کی بات کو ان کے فالوورز نے مان لیا، دوسرے امام کی بات کو ان کے فالوورز نے مان لیا، اور اب تک ہمارے تک وہ اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا تم یہود و نصارہ کی طرح اتنی تم ان کی مطابقت کرو گے، اتنی پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی کھڈے کے اندر چلے جائیں تم بھی اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ ایک ایک ہاتھ کا فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو گے، جیسے انہوں نے اختلافات کیے، وہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، فرمایا تم بھی ایسے ہی کرو گے، لیکن فرمایا قیامت تک وہ گروہ حق پر رہے گا جو اللہ کی کتاب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی حالت نہیں آئی، مثل الذین خلو من قبلکم، جیسی حالت تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں تنگی، تکلیف اور وہ سخت ہلائے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وہ رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ رب العزت کی مدد بہت قریب ہے۔ مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو فوراً مشرکین مکہ کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، منافقین کی طرف سے آپ کے اوپر حملے ہونے لگے، آپ کو نقصان پہنچانے لگے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آقا دین کی خاطر اس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کا نزول فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے سر کے درمیان میں جہاں سے انسان مانگ نکالتا ہے، فرمایا یہاں لوہے کا آرا رکھا جاتا اور پاؤں تک ان کو چیر دیا جاتا، 2 حصے کر دیے جاتے، وہ اسلام سے نہیں پھرتے۔ فرمایا لوہے کی کنگیاں بناتے، اس کے ذریعے انسان کی ہڈیاں، انسان کا گوشت چیرتے، فرمایا وہ اسلام سے نہیں پھرے۔ کہا اتنا شدید ان کے اوپر عذاب آیا، اتنی آزمائش ہوئی کہ رسول خود کہنے لگے، ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، مطلب وہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے چلے گئے۔ کہا ابھی تو تمہارے اوپر کوئی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن پھر بھی سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی مدد بدر کے موقع پر بھی دکھائی، اور احد کے موقع اور دیگر جنگوں کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنی مدد کا مظاہرہ بھی کروایا۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، فللوالدین، تو والدین پر، والاقربین، زیادہ قرابت والوں پر، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، اور تم نیکی میں سے جو بھی خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں، اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا کہ 3 آیات میں ہم نے 5 نشانیاں پڑھی، اس کے بعد پڑھا آزمائش اللہ رب العزت کیسے کیسے دیتے ہیں، پھر جب ان کو مال کی پریشانی ہوئی، اوپر والی آیت میں پڑھا کہ انہوں نے مدد طلب کی، پھر صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کی آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں، کیا خرچ کریں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچ کرنے کا طریقہ بتایا کہ ایک تو حلال طریقے سے کمانا ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے میں سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے، اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، اور پھر فرمایا مسافروں پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ وہ خرچ ہے جو زکوٰۃ کا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ والدین پر اولاد کی طرف سے زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ والدین کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا بڑھاپے میں اولاد کے اوپر فرض ہے۔ مالی صدقہ کرنا، نفلی صدقہ کرنا اس سے مراد ہے، نہ کہ زکوٰۃ مراد ہے۔ فرمایا انسان نے خرچ کرنا ہو
سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی، پھر مسکینوں کی، یتیموں کی اور باہر مسافروں کی۔ آج میرے والدین کو پھل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دوائی کی ضرورت ہے، میں ان کا خیال نہیں کرتا۔ معاشرے میں جا کر لوگوں میں صدقہ خیرات بانٹتا ہوں کیونکہ لوگ میرا نام لیں گے، تصاویر کھینچیں گے۔ میں اپنے رشتہ داروں کے اندر خرچ نہیں کرتا، وہاں پر بہت غریب لوگ ہیں، میری کزنیں بیٹھی ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، برات کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں اپنی کزن کے لیے، اپنی خالہ زاد کے لیے خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہاں خرچ کرتا ہوں جہاں میری عزت کا سوال ہے، جہاں لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرا نام بلند ہوگا، لوگ مجھے جانیں گے۔ اور میں خرچ کرنا ہے پہلے والدین پر، پھر قریبی رشتہ داروں پر، پھر باہر خرچ کرنا ہے، اور پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر، اس کے علاوہ بھی تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ سراسر تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا، مال کو خرچ کرنے کے بعد ساتھ ہی جان کو خرچ کرنے کا، جہاد کا حکم دیا، اور علماء لکھتے ہیں 3 مواقع پر جہاد کرنا فرض ہے۔ ایک یہ کہ حاکم وقت آپ کا نام متعین کر دے کہ فلاں فلاں شخص نے جا کر جہاد کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی بستی کے اوپر، آپ کے علاقے کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو وہ رہنے والوں کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ میدان جہاد میں چلے گئے ہیں، دشمن کا حملہ بھی آ گیا ہے، اس وقت ثابت قدم رہنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہر وقت نیت کرے، اب ہم میں سے کسی کو بھی شاید ٹریننگ نہ ہو جہاد کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ذرائع کون سے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر شوق ہونا چاہیے، خواہش نہ ہو، شوق ہو کہ اللہ کی طرف سے اگر کبھی آزمائش آ گئی، جہاد کرنا پڑا، مجھے نہیں آتا، میں کرنے کی کوشش کروں گا، میرا مال خرچ ہو سکتا ہے، میں مال خرچ کروں گا، میں کسی طریقے سے تعاون کر سکتا ہوں، جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جو اس میں جہاد میں شرکت کرنے کے بعد زخمی ہو گئے ہیں، میں ان کی مرہم پٹی کر سکتا ہوں۔ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر شرکت کرنے کی آپ کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہوا تو میں ضرور شرکت کروں گا۔ اور یہاں فرمایا تم جہاد کو ناپسند کرتے ہو، یعنی انسان مال بھی خرچ کرے گا، جان بھی خرچ کرے گا، جان جا بھی سکتی ہے۔ فرمایا تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مسلمان جہاد کریں گے، اللہ فتح بھی دیں گے، مال غنیمت سے بھی نوازیں گے۔ فرمایا تم جہاد کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اس کے ذریعے تمہیں اسلام کی بلندی بھی ملی، اسلام کو عروج بھی ملا، مال و دولت کی فراوانی بھی ہوئی، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ کے بعد بھی اسلام کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دی، کتنے علاقے آپ نے فتح کیے، مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ فرمایا تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ تمہارے لیے وہ بہتر ہوتی ہے، یا تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آج انسان یہ دیکھے کہ میری اولاد ہے، خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے، اس کو بے حادثہ کوئی پیش آ جائے، دنیا سے چلی جائے، انسان کے اوپر غم کا موقع ہے، پریشانی ہوگی، لیکن انسان یہ تصور کرے شاید اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہو۔ جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے، نبی جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچے کو دیکھا، اس کو قتل کر دیا، بظاہر لگتا ہے نوجوان ہے، اس کو کیوں قتل کیا؟ فرمایا یہ اپنے والدین کے لیے مستقبل میں اچھا نہیں بننے والا تھا، والدین کو یہ گناہ کے اوپر، ان کے گناہ کے اوپر زیادتی کرنے والا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے میری اولاد ہے، فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے لیے مستقبل میں کیسی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہی سوچیں کہ اس کے اندر میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں زندگی میں، کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، دیکھا کہ موٹر وے بند ہے، دھند ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، میری فلاں اتنی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ مس ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے موٹر وے پہ حادثہ ہو گیا، جس بس پہ میں نے جانا تھا اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم چیز کو ناپسند کر رہے ہیں کہ میری میٹنگ لیٹ ہو رہی ہے،
اللہ نے اس کے ذریعے میری جان کی حفاظت کر لی، میرے مال کی حفاظت کر لی، فرمایا تم نہیں جانتے، اللہ رب العزت جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ رکوع نمبر 26 مکمل ہوا۔ کرنے کے کام 3 ہیں۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا، یعنی صرف ان کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں دلانی بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے۔ نمبر 3 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے مصارف ہم نے دیکھ لیے، والدین سب سے پہلے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر مساکین، یتیم، اور اس کے بعد دیگر لوگ۔ کرنے کے 3 کام ہیں، نمبر 1 تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 برے انجام سے ڈرانا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ رکنے کے کام، نمبر 1 کفر کرنا، نمبر 2 حق میں اختلاف کرنا، یعنی سچی بات کا پتہ لگ جائے اس کے بعد بلا وجہ اس میں اختلاف کرنا، نمبر 3 ایمان والوں کا مذاق اڑانا، نمبر 4 بغض اور حسد کرنا۔ رکنے کے 4 کام تھے، کفر کرنا، حق میں اختلاف کرنا، ایمان والوں کا مذاق اڑانا، بغض اور حسد کرنا۔ ایمان والوں کا مذاق ہمارے معاشرے میں بھی بہت اڑایا جاتا ہے۔ کوئی انسان اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے، کیا پانی کھڑا ہے؟ مختلف انداز سے مذاق اڑانا، کوئی داڑھی رکھ لے، کوئی انسان پہلے گناہ کرتا تھا توبہ کر لی، مسجد جانے لگتا ہے، اس کو پچھلے گناہ یاد کروانا، ہمیں پتہ ہے تو کتنا نیک ہے، اور تو نے داڑھی رکھ لی، وہ گناہ چھوڑتا نہیں، تو نے داڑھی رکھ کر کیا کرنا ہے؟ یہ ایمان والوں کا مذاق ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کو تلقین کریں کہ اچھے کام کرنے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، موٹیویٹ کریں، بجائے اس کو ڈی گریڈ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔